شیر بے شک جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن اس کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکلات سے بھری ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس کو باہر سے آنے والے نئے شیروں سے خطرہ رہتا ہے۔ بے شک یہ جتنا بھی طاقتور ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اس سے سلطنت چھینی جاتی ہے۔ جو کبھی ناقابل شکست تھا، اب ایک سخت جنگ میں پھنس چکا تھا۔ وہ بے حد لڑا، مگر اس کے حریفوں کی چالاکی اور طاقت نے اسے گھیر لیا۔ اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بالآخر وہ بری طرح ہار گیا۔ یہ کہانی صرف ایک شیر کی نہیں، بلکہ طاقت، غرور اور زوال کی ہے۔ جو بھی حکمران اپنے ساتھیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بالآخر اسی انجام کو پہنچتا ہے۔ جب اس کے دشمنوں نے اسے زخموں سے چور پایا تو انہوں نے اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ جو کبھی جنگل کا بادشاہ تھا، وہ اب خون سے لت پت زمین پر پڑا تھا۔ اس کی داڑھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، اور جنگل میں ایک نیا حکمران ابھر آیا۔ اس نئے حکمران کا بھی زیادہ ٹائم نہیں چلے گا۔ آخر میں اس کا بھی یہی حال ہوگا جو اس نے کسی دوسرے شیر کا کیا۔ شیر ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی پہ وار کرتا ہے۔ شیر جب شکار پہ نکلتے ہیں تو ہمیشہ جھنڈ میں نکلتے ہیں۔ انہوں نے آج ایک بھینسے کے شکار کا پروگرام بنایا۔ ایک بھینسا تو انہوں نے گرا دیا، لیکن باقی بھینسے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے اور لگاتار شیروں کو پیچھے ہونے پر مجبور کر رہے تھے، شیروں پہ حملہ کر رہے تھے۔ شیروں کو اگر سب سے زیادہ کوئی چوٹ پہنچاتا ہے تو وہ بفلو، جنگلی بھینسا ہی ہے۔ ضروری نہیں بفلو کو شیر گرانے کے بعد بھی کھا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ باقی بھینسے مل کے ان پہ حملہ آور ہو جائیں اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیں۔ کئی بار شیروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ شیروں میں انتہائی اتفاق ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر شکار کرتے ہیں۔ اور اگر ان میں اتفاق نہیں ہوگا تو پھر یہی انجام ہوگا۔ انہوں نے ابھی ایک بفلو کو گرایا ہے۔ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے دیکھ لو کیا ہوگا۔ شکار اٹھ کے خود چلا گیا اور انہوں نے آپس میں لڑائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ جنگل کا قانون صاف ہے، یا تو تم شکاری ہو یا شکار، اور جب بات شیروں اور جنگلی بھینسوں کی ہو تو جنگل کی سب سے خطرناک لڑائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ضرور ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ ہر جنگ جیتے۔ شیر اپنی پھرتی، طاقت اور شکاری ذہانت کے لیے مشہور ہے۔ یہ تنہا بھی شکار کر سکتا ہے، مگر اکثر گروہ کی شکل میں حملہ کرتا ہے۔ شیر ہمیشہ کمزور یا الگ تھلگ شکار پر وار کرتا ہے تاکہ خطرہ کم سے کم ہو، مگر جنگلی بھینس کا شکار آسان نہیں۔ جنگلی بھینس خاموش قاتل جو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جنگلی بھینس کو بلیک ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف طاقتور بلکہ انتقامی بھی ہوتی ہے۔ یہ وزن میں 1 ٹن تک پہنچ سکتی ہے اور اس کے سینگ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ شیر کے جسم کو چیر سکتے ہیں۔ بھینس تنہا ہو تو شیر کا شکار آسانی سے بن سکتی ہے، مگر جب یہ جھنڈ میں ہو تو شیروں کے لیے بھیانک خواب بھی بن جاتی ہے۔ جب جنگل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب جنگل میں کہانی لکھی جاتی ہے۔ اگر شیر کسی اکیلی یا کمزور بھینس پر حملہ کرے تو وہ آسانی سے شکار بن جاتی ہے، لیکن اگر کسی جھنڈ پر حملہ کیا جائے تو حالات پلٹ بھی سکتے ہیں۔ بھینس اپنی طاقتور ٹانگوں سے شیر کو ہوا میں اچھال سکتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بھینس نے شیروں کو سینگوں پر اٹھا کر دور پھینک دیا اور وہیں مار دیا۔ بعض اوقات زخمی بھینس بعد میں پلٹ کر اپنے دشمن سے بدلہ بھی لے لیتی ہے۔ یہ لڑائی صرف طاقت کی نہیں بلکہ حکمت کی بھی ہے۔
شیر اکیلے بھینس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر گروہ میں کام کرے تو کامیابی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر بھینس ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو وہ شیروں کو بھاگنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ جنگل کی دنیا ہے جہاں طاقتور بھی مارا جا سکتا ہے اور کمزور بھی بچ سکتا ہے اگر وہ متعدد۔ یہ کہانی نہ صرف جنگلی بھینس اور شیروں کی ہے بلکہ